اس صحن وفا میں حسنین ہیں اور حیدر کرار کھڑے ہیں، ظاہر میں جو سرکار کے نالین پڑے ہیں۔ سامعین گرامی قدر، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف سے اس امت کے لیے جو بہترین تحفہ اللہ کریم نے عطا فرمایا ہے وہ قرآن مجید فرقان حمید کی سورت عظیم میں ہے، اور قرآن پاک کی ہر آیا کریمہ اس ذات کریمہ کی طرف اس کا نزول یہ بتا رہا ہے کہ یہ خود بھی صحیح ہیں اور ان کی ساری آل اور اولاد بھی صحیح ہے۔ آیا کریمہ کا نزول مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات بابرکات پہ اس طریقے سے اللہ نے عطا فرمایا کہ محبوب یہ آیات کو جمع کر کے ان کو سورتوں کی شکل دی جائے گی۔ جب یہ ساری سورتیں اپنی صورت اختیار کریں گی تو اس ایک ایک سورت کو میں تیری سورت کی طرف بھیج کے ان کو مقام عطا فرما دوں گا۔ اگر میں آسان الفاظ میں آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہوں تو جملوں کو آسان کرتے ہوئے میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ جس سورت کی طرف 114 سورتیں اتری اس سورت کو سورت مصطفیٰ کہتے ہیں، اس سورت کو سورت مصطفیٰ کہتے ہیں۔ اللہ کریم نے جتنی سورتیں اس سورت کی طرف منسوب کی ہیں اس کے ساتھ برکتیں عطا فرمائی ہیں، اس کے ساتھ رحمتیں عطا فرمائی ہیں، مکمل آپ کو زندگی گزارنے کا طریقہ عطا فرما دیا ہے۔ اللہ یہ جو قرآن کی آیا کریمہ ہے یہ محبوب کے ساتھ جب منسوب ہو گئی تو ہمیں ملے گا کیا؟ جب ہم قرآن پڑھیں گے اس سورت سے منسوب کر کے میں ایک حرف پڑھنا تمہارا کام ہے، 10 لڑکیاں بھی دوں گا، 10 درجے بھی بلند کروں گا اور 10 گناہ بھی میں عطا فرما دوں گا۔ جس محبوب کی شان کریمی یہ ہو کہ خدا اپنا کلام اس محبوب کی طرف بھیجے اور امت کو یہ کہے کہ ان صورتوں کو صورت کے ساتھ منسوب کر کے پڑھنا، تو جس کے درجے خدا بلند کرے، جس کو عطا خدا کرے، اور میں تمہارے گناہ بھی معاف کروں گا، تمہیں درجے بھی عطا کروں گا، تمہیں عزتیں بھی عطا کروں گا۔ یہ قرآن مجید فرقان حمید ہمیں زندگی گزارنے کے جتنے طریقے ہمیں بتا رہا ہے یہ حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت کے طفیل ہیں۔ اور رہی بات حضور کے اخلاق پاک کی، حضور رحمت للعالمین ہیں، کوئی ایسا عالم نہیں جس کے لیے میرے آقا رحمت نہیں بن کے آئے، رحمت بھی ایک اخلاق ہے۔ ساری کائنات اور سارے عالم جہاں پہ اس رحمت اور اس اخلاق سے فیض یاب ہو رہے ہیں تو یہ دل بھی ایک جہان ہے۔ سامعین گرامی قدر، میں عظیم جلتے ہوئے ان روشن چراغوں کی روشنی میں بات کر رہا ہوں کہ یہ دل جب تک حضور کی محبت میں سرشار نہیں ہوگا تو یہ دل کا جہاں آباد نہیں ہوگا۔ اس صحن عظیم سے، اس آستانہ پاک سے، بوکن شریف سے حضرت قبلہ پیر سید شاہ جی زاہد حسین شاہ صاحب آپ کی اس درگاہ عظیم سے یہ پیغام لیجئے کہ حضور سارے عالم، ہر عالم کے لیے رحمت ہیں۔ یہ تو ہمیں پتہ چل گیا، لیکن یہ دل بھی ایک عالم ہے جس میں ہم صبح و شام ہمارے بالغداتی والعشی، رات ہو یا دن ہو، یہ دل ہمارا ساتھ نہیں چھوڑتا۔ اس میں ہم نے بہت کچھ بسا رکھا ہے۔ اس دل کے جہان کے لیے بھی ہمیں سرکار کی محبت کی ضرورت ہے۔ جب تک یہ دل حضور کی محبت سے منسوب نہیں ہوگا یہ اخلاق کی دولت سے مالا مال نہیں ہوگا۔ آپ اگر اخلاق کی دولت چاہتے ہیں تو اس دل کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق سے ہمیں منور کرنا پڑے گا۔ ہمیں ان منور روشن چہروں کی زیارت کے ساتھ ساتھ ہمیں اپنے دل کے برتنوں کو سیدھا کرتے ہوئے، ہمیں اپنی محبت کے بجھے ہوئے چراغوں کو ان کی نسبت کے ساتھ جلاتے ہوئے، ان کی قربت میں بیٹھ کے ان درگاہوں سے، ان آستانوں سے اس محبت اور اس اخلاق کا درس لیتے ہوئے اپنے بجھے ہوئے دل کے چراغ کو روشن کرنا پڑے گا۔ جب یہ دنیا
جب یہ عالم حضور کی محبت سے روشن ہو جائے گا، زبان آپ کی ہوگی، کلام میری سرکار کا ہوگا، نظر آپ کی ہوگی، برکت میری سرکار کی ہوگی، اٹھنا بیٹھنا آپ کا ہوگا، کرم میری سرکار کا ہوگا۔ آپ جس طرف چلیں گے اس طرف برکتوں اور رحمتوں کا سامان چلے گا، آپ جس طرف اپنی توجہ کریں گے اس طرف سرکار کی محبت کا فیضان چلے گا۔ یہ بات بہت ضروری ہے اس دور کے اندر، اگر ہم نے اپنے خاندانوں میں اخلاق کی ساری کیفیات کو مکمل کرنا ہے، اگر اس دنیا میں اخلاق کی کیفیات کو مکمل کرنا ہے، اگر اس پوری کائنات میں اخلاق کی کیفیات کو مکمل کرنا ہے، تو اس کے لیے ایک ہی دروازہ ہے جو درے پنج تن ہے۔ حضور نے خود بھی یہ اخلاق بانٹا، حضور خود بھی صاحب اخلاق بن کے آئے، اور سرکار کی ساری نسل، چاہے وہ کربلا بولدہ ہو، چاہے وہ جنگیں، جتنی بھی جنگیں ہم نے لڑی، جو بھی میدان ملا، میرے مصطفیٰ نے اخلاق سے نوازا ہے، محبت سے نوازا ہے۔ میں بس یہی پیغام دینا چاہتا تھا آپ کی خدمت میں کہ حضور سارے عالم کے لیے رحمت ہیں، حضور ہمارے دل کے لیے بھی رحمت بن کے آئے ہیں۔ کبھی اس دل کے بھی دروازے کھولیں۔